السلام علیکم، میں ہوں مبارک کھوکھر، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا چینل۔ مریدکے کے علاقہ میں فائرنگ سے دادا پوتا ہلاک جبکہ بیٹا زخمی ہو گیا۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ اس وقت پیش آیا جب زمین کے تنازع پہ پنچایت اکٹھی ہوئی تھی، جس میں ایک زمین کا تنازع چل رہا تھا، زمین کا جھگڑا چل رہا تھا دو فریقین کے درمیان۔ ایک جو تھا وہ جس میں ایک 80 سالہ میاں عبداللطیف جو بزرگ سیاستدان کہلایا جاتا ہے مریدکے کا، اس کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے۔ یہ مقامی سیاستدان کافی مشہور و معروف شخصیت ہے وہاں کی۔ یہ کٹ کے لیے آئے ہوئے تھے ایک پنچایت میں کسی کے ڈیرے پہ، اور جن کے ساتھ ان کا زمین کا جھگڑا چل رہا تھا وہ دوسری پارٹی بھی وہاں پہ آئی ہوئی تھی۔ وہاں پہ بات چیت چل رہی تھی۔ یہ جو میاں عبداللطیف ہے، یہ اپنے پوتا جو اس کا میاں عبید اللہ، اس کی 27 سال عمر ہے، جبکہ تنویر اس کا بیٹا ہے۔ یہ تنویر جو ہے یہ سابقہ کونسلر بھی اپنے علاقہ کا رہ چکا ہے۔ وہاں پہ جب یہ مریدکے کا مرید ٹاؤن، اور مرید ٹاؤن کا محلہ ہے لطیف پارک، یہ اس ایریا میں اکٹھ تھا دو فریقین کا، جس میں ایک میاں عبداللطیف پارٹی تھا اور دوسری ملزمان تھے۔ جب دونوں فریقین کی آپس میں بات چیت شروع ہوئی زمین کا تنازع ختم کرنے کے حوالے سے، تو یہ بات جو ہے بجائے کہ ختم ہونے کے، زمینی تنازع ختم ہونے کی طرف جاتا، یہ بات جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ بحث و تکرار، اور بحث و تکرار کے بعد پھر ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ ٹکراؤ ہونے کے بعد پھر فائرنگ تک بات جا پہنچی۔ فائرنگ سے جو ہے نا یہ دو لوگ 80 سالہ جو دادا ہے میاں عبداللطیف، بزرگ مقامی سیاسی رہنما، اور اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف پارٹی سے تھا، یہ موقع پہ جاں بحق، جبکہ اس کا پوتا جو ہے 27 سالہ عبید اللہ، یہ بھی موقع پر ہلاک ہو گیا۔ جبکہ اس کا بیٹا جو تھا میاں تنویر کے نام سے جو مشہور ہے وہاں پہ، اور یہ سابقہ کونسلر بھی اپنے علاقہ کا رہ چکا ہے۔ دادا اور پوتا موقع پہ ہلاک، جبکہ ان کا بیٹا میاں تنویر یہ شدید زخمی ہو گیا۔ اس لاشوں اور پھر زخمیوں کو فوراً ہاسپٹل منتقل کیا گیا، اور ملزمان جو تھے وہ وہاں پہ ہوائی فائرنگ کی، پھر انہوں نے قتل کرنے کے بعد اور لڑ بازی کرتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح کراچی کے علاقہ میں بھی یہ جو پنچایت تھی، پنچایت کے دوران فائرنگ کی گئی، اور فائرنگ کے سے وہاں بھی نئی نویلی دولہا اور دلہن موقع پہ جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ جاں بحق ہونے والے دولہا کا جو بہنوئی تھا وہ شدید زخمی ہو گیا۔ یہ کراچی کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ لڑکی اور لڑکے نے آپس میں پسند کی شادی کر لی تھی، گھر والے مان نہیں رہے تھے، اور لڑکا جو تھا کورٹ میرج کر کے اپنی بیوی کو خیبر پختونخوا والی سائڈ پہ لے گیا، جبکہ وہاں پہ لڑکے کا بہنوئی زبیر جو تھا، 50 سال اس کی عمر بتائی گئی تھی، اس نے اپنے برادر ان لا اور برادر ان لا کی وائف کو سمجھایا
کہ والدین کے بغیر جو رہنا نا زندگی گزارنی وہ بہت مشکل ہے، لہٰذا آپ کوشش کرتی ہیں کہ آپ کی بیگم کی جو ہے نا وہ آپ کے اس کے والدین سے صلح آ جائے، یعنی کہ صالح کو سمجھایا کہ اس کے جو سسرالی ہیں نا ان کے ساتھ اس کی صلح آ جائے۔ اس حوالے سے زبیر نے کراچی میں صالح کے سسرالیوں کے یہاں رابطہ کیا۔ رابطے کرنے کے بعد وہاں پہ ایک اکٹھ رکھا گیا، پنچایت رکھی گئی۔ جب یہ میاں بیوی اور مقتول دولہے کا بینوئی 50 سالہ زبیر جب یہ وہاں پہ پنچایت میں موجود تھے، اسی دوران نئی نویلی دلہن کے بھائی نے فائرنگ کر کے بہن اور بہنوئی کو موقع پہ ہلاک کر دیا، جبکہ بہنوئی کو شدید زخمی کر دیا، اور پھر وہ جو ملزم تھا وہ اسلحہ سمیت خود کو اس نے پولیس کے حوالے کر دیا اور بتایا کہ میں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے، میری بہن نے ہمارے مرضی کے خلاف شادی کی تھی، لہٰذا وہ ہمیں برداشت نہیں ہو سکا، جس کی رنجش پر طیش میں آ کر فائرنگ کر کے اس نے بہنوئی اور بہنوئی کے بہنوئی کو شدید زخمی کر دیا۔ اس میں میاں بھی موقع پہ ہلاک ہو گئے تھے۔ تو یہ پہلے سے بھی چلا آ رہا تھا، اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اکٹھ جب کسی جھگڑے کا جو صلح صفائی کرنے کے لیے پنچایت بلائی جاتی تھی، اور پنچایت میں پھر جو سچا ہوتا تھا اسے سچا قرار دیا جاتا تھا، اور جو جھوٹا ہوتا تھا اسے جھوٹا قرار دیا جاتا تھا۔ پنچایت ایک ایسا کہہ لیں کہ عدالت ہوتی ہے، یہ آپس میں لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے، محلے کی عدالت جسے کہہ لیں، جس طرح یونین کونسل لیول پہ ہوا کرتے تھے، نمبردار وغیرہ کرتے تھے۔ تو اس میں کہتے ہیں نا کہ بہت ساری جگہوں پہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن پنچایت میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ فوراً پکڑے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے لوگ اکٹھ کرتے تھے، پنچایتیں بلاتے تھے، اور پنچایت میں جو مسئلہ مسائل ہوتے تھے ان کو حل کرنے کی آخر تک کوشش کی جاتی تھی۔ اور بعض پنچایتیں ایسی ہوتی تھی جن میں فائرنگ ہو جاتی اور کئی درجنوں لوگ ہلاک ہو جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے جو پنچایت ہے یہ ہے بھی بہتر، لیکن اگر اس کو کنٹرول کیا جائے۔ پنچایت کا اصل مقصد ہے نہ وہاں پہ موبائل فون یوز ہونا چاہیے اور نہ ہی اسلحہ کسی کو لے کر جانے کی اجازت ہو۔ اگر کسی کے پاس اسلحہ ہے تو کم از کم جو ہے نا ایک پارٹی کو پہلے جانے دیا جائے، دوسری کو پھر بعد میں بندوبست، یا پھر حلف لیا جائے کہ پنچایت کے دوران کوئی بندہ اس طرح کی شرارت نہ کرے جس سے ایک دوسرے کی جانی نقصان ہو۔ تو بہت سارے کنٹرول یا شکے رکھنے کے بعد یہ بڑی مؤثر ثابت ہوتی ہے پنچایت۔ عدالتوں میں کافی عرصہ ایک فیصلے کو لگ جاتے ہیں، لیکن پنچایت میں جو ہے نا وہ بڑی جلدی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں اس طرح کے معاملات نہ سامنے آئے تو اپنا بہت سارا خیال اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔